نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله مع المحسنين أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد في الفرقان الحميد محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اس مبارک دن میں مبارک مقام پر خانہ خدا میں بیٹھ کر اللہ، اس کے رسول اور کتابی ہدایت کی کچھ باتیں ہم سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہماری۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے سننے سنانے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لوگوں، قرآن جو اللہ کی طرف سے آخری کتاب ہدایت ہے اور آقا رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول بھی ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا پیغام خداوندی آنے والا ہے، قیامت تک کے لیے آخری منشور انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کی شکل میں قرآن نازل فرما دیا ہے۔ یہ آخری منشور ہے پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسل آدم کے لیے یہ منشور ہے۔ تمام انسانوں کی آدم سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آخری انسان دنیا میں جو آئے گا، اس وقت جتنی بھی مسائل دنیا میں انسانوں کو درپیش ہوں گے، ان تمام مسائل کا حل، ان تمام ضروریات کا حل قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے۔ ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، جس کی رفتار بہت سست پڑ چکی ہے آج کے دور میں بھی۔ ہمارے زمانے میں بھی قرآن پڑھنے کی رفتار بہت سست پڑ چکی ہے اور قرآن کو سمجھنے کی ہم لوگ کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ نہ قرآن کا درس ہو رہا ہے، نہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، نہ قرآن کو سمجھنے کی اور بھی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ہماری حرمہ نصیبی کی بات ہے، بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ جو قرآن ہماری رہنمائی کے لیے آیا تھا، ہدایت کے لیے آیا تھا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طرز زندگی بتانے کے لیے آیا تھا، اس قرآن سے ہم اتنی دوری بنائے ہوئے ہیں، اتنا فاصلہ بنائے ہوئے ہیں کہ اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے۔ آواز سنائی دیتے تو اس کی آواز کو دھیان دیتے، اس کی آواز پر غور کرتے اور خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اور یہ جذبہ ہمیں اتنا تڑپاتا تھا کہ گھر گھر میں قرآن پڑھنے کی کوششیں ہوتی، گھر گھر میں قرآن کی تفسیر ہوتی، گھر گھر میں قرآن پڑھا جاتا، قرآن کو سمجھا جاتا، قرآن کے مطابق اس کے طرز زندگی میں اختیار کیا جاتا، طرز معاشرت میں اختیار کیا جاتا۔ یہ سیوا ہونا چاہیے تھا ہمارا۔ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب جس نے دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کی کامیابی کا مکمل کامیاب ترین فارمولہ اللہ نے قرآن کی شکل میں کر سمجھا دیا ہے انسان کو، اسی فارمولے کو ہم سمجھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ 14 سال میں نزول قرآن کے بعد جتنے بھی تجربات دنیا میں مسلمانوں نے کیے ہیں، وہ الحمدللہ ان کی ایک ذری تاریخ قرآن جو قصے کہانی کتاب نہیں ہے، ایک ایک چیز کا تجربہ مشاہدہ کرا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔
جتنی چیزیں جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں کا مشاہدہ، تمام چیزوں کا باقاعدہ آپ کو مشاہدہ کرا دیا گیا ہے. لیکن نوالوں اتنے کامیاب اور اتنے عظیم الشان تجربے اور مشاہدے کے باوجود یہ بات ہمیں مجبور کیوں نہیں کر رہی کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کا وسیلہ بنا لیں، قرآن کہنے کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کہنے کی 24 گھنٹے کی زندگی میں مستقل ایک وقت اس کی قرآن کہنے کے لیے نکالیں، اپنی نسلوں کو قرآن پہنچائیں، خود بھی قرآن کے قریب آئیں، نسلوں کو بھی قرآن کے قریب لے کر آئیں. بات پتہ نہیں ہماری مشاہدے کے باوجود بھی کوئی چیز ہمارے تجربے میں نہیں آ پا رہی ہے، اور یہ تعلق مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے ہمارا قرآن اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج دنیا میں یہ امت مطلب جو انسانیت کی امامت، قیادت اور عظمت کا تاج پہنچانے کے لیے پوری انسانیت کے لیے آئی تھی، وہ امت جو ہے آج قار مسلط میں گر چکی ہے. پوری دنیا میں آج اگر اپنا موازنہ مقام عالم سے کرے تو آپ دیکھ لیں کہاں کھڑے ہیں یہاں. کوئی بھی آدمی، کوئی قوم آپ کے سے نام لینے میں تیار نہیں ہے، اور یہ حشر آپ کو اتنی جلدی ہو گیا صرف 14 سال کے اندر. ہمارے بیچ میں ایسی سی امتیں موجود آدمی ہیں جن کو 10-10 ہزار 20-20 ہزار سال گزر چکے ہیں، اور وہ پوری آن بان شان کے ساتھ جی رہی ہے. مصائب ان پر بھی آئے، زوال ان پر بھی آیا، ایسی ایسی بتائیں اور ایسی ایسی افطار دور پڑی کہ وجود کو موجود ہل کر رہ گیا. لیکن یہ امت آخر الزماں جس کی شان اور جس کی عظمت کا ڈنکا تمام آسمانوں پر تمام انبیاء صادقین کے زمانے سے پیٹا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ زمانے میں، آخری زمانے میں ایک ایسی امت آئے گی، ایسا نبی آئے گا، ایسا پیغمبر آئے گا، اور آقا رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جو ہے وہ باعث تخلیق کائنات ہے. انبیاء سابقین 1,24,000 کی تعداد جو ہم بتائی جاتی ہے وہ سب استقبالیہ اعلانے کے لیے ہے تشریف لائے تھے دنیا میں کہ پیغمبر آخر الزماں تشریف لانے والے، پیغمبر آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، یہ بتانے کے لیے آئے تھے. وہ بالآخر پیغمبر آخر الزماں کا ظہور ہوا، تشریف لائے، کام کیا. آج الحمدللہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کی امت میں ہیں، اور بڑی خوش نصیب امت ہے یہ. لیکن بحث تو امت ہم خوش نصیب ہیں، کام خوش نصیبوں میں نہیں کر پا رہے ہیں. کام خوش نصیبوں میں نہیں کر پا رہے ہیں. 14 سال کے تقریباً 10ویں صدی تک جو ہمارا دبدبہ رہا ہے پوری دنیا کے اندر، بڑے بڑے طوفان ہمارے تصور سے کاٹتے تھے، بڑے بڑے افلاطون ہمارے تصور سے کاٹتے تھے. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں جب ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو کرتے آنکھ اٹھا کے اس طرف دیکھ لیا تو خاطر سمجھ رہے کہ آج اس طرف کی خیر نہیں ہے. جمعے سے مشنہ جو تھی وہ فیصلہ بندی قوموں کے لیے ہمارا یہ دبدبہ ہم نے ہندوستان کے اندر بھی دیکھا ہے. یہاں ایک نوجوان 17 سال کا نوجوان ہندوستان آیا، فاتح ہند کی حیثیت سے اس کی پذیرائی ہوئی، اور سارے ہندوستان نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اس کے ہاتھوں، اور اس کی قدموں کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایسی شاندار سلطنت عطا فرمائی جس کی سرحدوں میں سورج طلوع ہوتا، سورج غروب بھی ہوتا تھا. اتنی وسیع والی سلطنت. اور ہمارے درمیان سے الحمدللہ اس حکومت کو چلانے کے لیے ایسے جو خدا ترس بادشاہ بھی دنیا میں تشریف لائے، ایسے جو خدا ترس، ایسے شب بیدار، ایسے عارف باللہ ولی اللہ سے بات سے متصف، ایسے جو حکمران ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں سے دیے ہیں کہ جن کی تاریخ ہزاروں سال کے ہندوستان جس دن کی تاریخ پر ناز کرے گا. ایسے سے لوگ اللہ کے شکر ہے ہمارے دنیا میں تشریف لائے. اس زمانے کے اولیاء اللہ، اس زمانے کے اولیاء اللہ جو ہیں وہ وصیت کرتے ہیں کہ نہیں میرے نماز جنازہ کی فکر نہ کرو، جو پڑھائے گا مجھے معلوم ہے پڑھائے گا میری نماز جنازہ. تو یہ حکمرانوں کی بات ہے. دہلی کی جامع مسجد کے سنگ بنیاد کا مسئلہ آیا تو اعلان ہوا کہ جس نے بالغ ہونے کے بعد جس کی
کبھی تہجد قضا نہ ہو یا فجر کی سنت قضا نہ ہو جو کہتا وہ فجر بنا سکتے گا اس کا کون تھا وہ؟ آخر جو کوئی نکل کے نہیں آیا پیچھے بڑے بڑے ولی اللہ کے کھڑے کھڑے ہوئے تھے، سرور شہید بھی کھڑے ہوئے تھے اور لوگ بھی کھڑے تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن آخر کار شاہجہاں بادشاہ کو جو ہے اس روز اپنا راز افشا کرنا پڑا۔ شاہجہاں جیسا بادشاہ سب بیدار، خدا تر، زہد و ورا کے عالم، ولی اللہ منصب پر پائی، ایسا بادشاہ جس کے ہاتھ میں سنگ بنیاد رکھا گیا جامع مسجد کا۔ تو خدا کا شکر ہے کہ جب امت نے قرآن کی عظمت کو سمجھا، قرآن کہنے کے لیے وقت نکالا، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، اللہ تعالیٰ نے جب اس میں وہ عظمت ادا کی ہیں، وہ عزت ادا کی ہیں کہ ساری دنیا اس پر فخر کرتی ہے ہمیشہ۔ ہماری تاریخ جو ہے بہت عظیم الشان تاریخ ہے، ہندوستان میں بھی ہماری بہت عظیم الشان تاریخ ہے، اور کسی بھی زندہ قوم کے لیے اس کی تاریخ جو ہے عظیم الشان تاریخ کو زندہ رکھتی ہے زندہ قوموں کی طرح۔ لیکن ہمیں بہت افسوس ہے کیا ہمارا تاریخی کو اثر نہیں رہا۔ ہم یہ جاننا نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ رہا ہے، کبھی ہم نے حکومت بھی کی ہے، کیسے کیسے بادشاہ اللہ نے ہمارے بیچ میں سے نکالے، کیسے کیسے تاریخ ہمارے لیے چھوڑی ہے انہوں نے، جتنی بڑی میراث چھوڑی ہے۔ آج یہاں گجرات اسٹیٹ کے اندر ہی ماشاء اللہ جو علامات ملتی ہیں آپ کے 150 حکمرانوں کی، احمد شاہ ابدالی اور دوسرے جن لوگ یہاں حکمراں آئے ہیں ماشاء اللہ، ان کی بڑی اساسات موجود ہے۔ آپ کبھی تاریخ پر نظر ہی ڈالتے اپنی۔ یاد رکھیے بحیثیت قوم، اگر آپ نے اپنی عظیم الشان اور شاندار تاریخ کو فراموش کر دیا تو آپ مستقبل کے ہندوستان میں اور مستقبل کی تاریخ میں اپنا کوئی مقام نہیں بنا پائیں گے۔ یہ زندہ قوموں کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے عظیم الشان تاریخ آپ کی، بڑی میراث آپ کے پاس۔ آج ہماری عظمتوں کا وہ ہندوستان آج ہماری غیرت کو للکار رہا ہے۔ ہمارے لوگوں نے کتنے زمانے میں حکومت کی یہاں پر، کیسے کیسے لوگ ہمارے بیچ میں رہے، ہم پتہ چلتا ہے کہ کبھی لوگوں نے حج تک نہیں کیا، انہوں نے حج یہی نہیں کہ حج نہیں کیا بلکہ کبھی صاحب نصاب بھی نہیں ہوئے۔ وہ قومی خزانے سے ایک نیا پیسہ اپنے ساتھ خرچ کرنا حرام سمجھتے تھے، حرام کے سمجھاؤں میں ہمیشہ ایسے حکمراں اپنی مزدوری کرتے تھے، جو پیسہ آتا تھا اس میں اپنے گزروکات کرتے تھے، چٹنی روٹی ملی چٹنی روٹی کھا لی، دال سے ملی دال سے کھا لی، نہیں ملی نہیں کھائی، اور سوکھی کھائی تو سوکھا لی، اس موقع سوکھی کھائی سوکھی روٹی کھا لی۔ اس شان سے حکومت کی ہے، قوم کا ملک کا ایک ایک پیسہ قوم اور ملک کی تعمیر اور ترقی پر خرچ کیا انہوں نے۔ یہ دہلی کا لال قلعہ ہو، جامع مسجد ہو، ہندوستان کا تاج محل ہو، اور قطب مینار ہو، جو بہت بڑی علامات چھوڑی ہماری اس تاریخ کے ایسی شہادتیں ہیں ہماری عزت و عظمت کی، وہ داستان بیان کرتے ہیں ہماری عزت و عظمت، ہماری دعوت کی اس زمانے کی۔ لیکن ہمیں جاننے کی ان کے بارے میں کوئی خواہش و سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم کم از کم اپنی عظمتوں جو بھری وہ تاریخ کو پڑھنے کا مطلب عظمتوں سے بھری ہے اس تاریخ کو پڑھنے کا بھی شوق بھی پیدا نہیں ہوتا ہمارے اندر، جو ہمارے اندر ایک نئے شوق اور ایک نئے بلبلے کو جگہ ہے، اس تاریخ کو پڑھنے کی ہم تیار نہیں۔ قرآن سے بھی دوری بنائے ہوئے ہیں، عظیم الشان تاریخ اور میراث سے بھی دوری بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کن چیزوں سے آپ کو نوازا ہے، لیکن سب چیزیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں۔ ہماری دلچسپی معلومات کن چیزوں میں ہے، شاید انہیں چیزوں میں ہے جو مسلسل ہم برباد کر رہی ہیں۔ ہماری دلچسپی، ہمارا شوق اور ذوق ایسی کسی چیز کی طرف نہیں ہے جو ہمیں ہماری عظیم الشان تاریخی وراثت کی طرف لے جائے یا قرآن کی طرف لائے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے، نہیں جاتا ہمارے اٹھا نہیں جاتا اس طرف بچہ آج کل۔ ایک اور بات قرآن آپ سے جو آج کل ہمارے یہاں عام چیزیں ہو چکی ہیں، دو تین چیزوں کی طرف توجہ دلاؤں گا، بہت چیز کم ہے۔ ایک تو یہ کہ پڑوسی کے حقوق اسلام میں بڑے زبردست ہیں، اور پڑوسی سے پہلے آپ کی ذاتی زندگی میں، ذاتی فیملی کے، آپ کے بچوں کے، بیوی کے، والدین کے،
افراد خاندان کے جو حقوق ہیں ان کی اپنی بڑی اہمیت ہے. ان کا ادا کرنا، ان حقوق کو سمجھنا، ان حقوق کا ادا کرنا آپ پر فرض ہے. اس کے بعد پڑوسی آتے ہیں، اس کے بعد بستی آتی ہے، پھر آگے اسٹیٹ اور پھر ملک آتا ہے. یہ تمام چیزیں آتی ہیں. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے ایک طرف یہ حکم جاری کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. قرآن آپ سے بار بار حکمن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، خبردار کسی کی برائی نہ ٹٹولنا، کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کی کوشش مت کرنا، اس کی برائی پر تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا. آپس میں حکمن کہہ رہا ہے بس کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں جھانکنے اور اس میں برائی تلاش کرنے اور اس میں عیب نکالنے اور اس میں گیڑ تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، اور کسی کے بارے میں کسی بنیاد کے بغیر کوئی گمان قائم مت کرنا. فرماتے ہیں کہ ان بعض الظن اثم، کیونکہ ہو سکتا ہے جب تو کوئی گمان کرو اور وہ بدگمانی ہو تو بغیر کسی تحقیق کے کسی سے بدگمان ہونا یا تو وہ نگار بناتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ایک دوسرے کی عیوب بینی کرو، ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں کرو، اس کی عیب ٹٹولو، برائی ٹٹولو، اس کی خبردار کوشش مت کرنا، اور نہ ایک دوسرے کی جاسوسی کیا کرو. اور قرآن آگے چل کر ان چیزوں کی مثال دیتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، یہ ایسا ہی ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں. تو بھائی تصور ہو سکتا ہے کبھی؟ کیونکہ مردار بھائی گوشت کا زندگی میں نہیں تصور کر سکتا ہے آدمی. ماشاء اللہ مہذب زمانہ ہے، ہمارے مہذب دور میں مہذب انسانیت کے دور میں جی رہے ہیں الحمدللہ. ایک زمانہ تھا جب آدم خور پیدا ہوا کرتے، آدم خور ہوا کرتے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے آج کم از کم ایسا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا ہے. تو قرآن نے تشبیہ دی ہے، اگر آپ کسی غیبت کرتے ہیں، عیوب جوئی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ برائی ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی جاسوسی کرتے ہیں، تو ایسے ہی تھے وہ آپ کسی کو اپنے مردار بھائی گوشت کھا رہے ہوں. قرآن پوچھتا ہے کہ یحب احدکم، کہ تم میں ہے کوئی ایسا جو اپنے مردہ بھائی کو کھانا پسند کرے؟ قرآن کہتا ہے کہ ظاہر نہیں کرو گے، اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو ایک بات تو اس بات کو بالکل اس پر کاربند رہی آپ کہ ہمیں ایک دوسرے کی برائیاں ایک دوسرے کے اندر تلاش نہیں کرنی ہے. ہمیشہ ہمیں ہر آدمی کی اچھائیوں اور خوبیوں پر نظر رکھنی ہے کہ اس آدمی کے اندر کتنی اچھائیاں ہیں. برائیوں چھوڑ دی بالکل نہ، برائی اپنی ٹٹولیے، اچھائی دوسری ٹٹولیے. اگر برائی اپنی ٹٹولو گے تو انشاءاللہ ان کو دور کرنے کا موقع ملے گا، اللہ سے توبہ کرنے کا موقع ملے گا اور ان کی اصلاح کا موقع ملے گا. اور دوسروں کے اندر خوبیاں تلاش کرو گے تو انشاءاللہ اس کی ترغیب پیدا ہوگی، آپ کے اندر تحریک پیدا ہوگی کہ بھئی فلاں آدمی اتنا اچھا تو میں کیوں نہ اچھا بنوں. وہ ساری خوبیاں میرے اندر بھی ہونی چاہیے، اچھا اخلاق، اچھے عادات، محبت و پیار کا جذبہ، آپس میں رواداری کا جذبہ، مروت کا جذبہ، یا آپ کا دوسروں سے دیکھ کر آپ کے اندر پیدا ہوگا. بہت محبوب اور محمود عند اللہ، تو یہ پیدا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاش پر توجہ دیں. معاش پر جو ذرائع معاش ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ہر شبہ سے بالا تر ایسے وسائل معاش پیدا کرے کہ ہم مطلب ہمارا ہر لقمہ اللہ کی مرضی کے مطابق کمایا ہوا ہمارے جسم کے خوراک بنے. اس کی دعا کرنی چاہیے ہمیں. آج ہمارے وسائل معاش میں بڑے مشتبہ ہے. میں ایک واقعہ سنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، ایک زمانے کے بزرگ ہے، بہت بڑے بزرگ ولی اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صاحب ثروت بزرگ تھے.